ماں اور بہنوں، آج عورت کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا۔ آج مسلمان عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ آج مسلمان عورت پردے اور دوپٹے کو سے آزاد ہونا چاہتی ہے، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ عورت اس دوپٹے سے آزاد۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، جنت میں جانا چاہتی ہیں، تو آپ اپنے پردے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں، آپ اپنے دوپٹے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دوپٹے والی ہوں گی، وہ حیا والی ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتِ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اگر جنت کی عورتیں زمین کی طرف جھانک دیں، زمین کی طرف ایک نظر ڈال دیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی فضا اور جتنا ماحول ہے سب خوشبو سے بھر جائے۔ یہ جنتی عورت کی خوشبو ایسی ہوگی، اگر وہ صرف زمین کی طرف جھانک دے، دنیا کی طرف جھانک دے، تو دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَسِيفُهَا عَلَىٰ رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے وہ دوپٹہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی، وہ بھی دوپٹہ اپنے سر پہ رکھنے والی ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوگی، وہ بے پردہ رہنے والی نہیں ہوگی، وہ شرمیلی ہوگی، وہ حیا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کہ کن کن رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، عورت کو اپنے باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سوتیلے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخواتہن، اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او نسائہن، عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، لونڈیوں سے اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا گھر میں کام کرنے والے بہت بوڑھے مرد جن کے اندر کوئی خواہش نہیں بچی ہے، ان بوڑھے مردوں سے بھی تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور اتنے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ابھی مرد و عورت کی راز کی باتیں نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ بچے ایسے ہونے چاہیے جو عورت کی راز کی باتیں نہیں جانتے۔ آج تو موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا۔ 8-8 سال کے بچے، 9-9 سال کی بچیاں آج اپنی عمر سے آگے کی سوچ اور ذہنیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بچوں سے ان کا بچپن ہم نے موبائل دے کر کے چھین لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے جو بھی عورتوں کی راز کی باتیں نہیں جانتے ہیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر وہ سمجھدار ہو چکے ہیں تو ان سے بھی پردہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زور زور سے نہ مار کے چلا کرو، اس لیے کہ تمہارے پاؤں کے اندر جو پائل ہوتی ہے، جو تمہارے پیر کے اندر پازیب اور پائل ہوتی ہے، اس پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ جائے۔ تمہاری وہ زینت ہے، تمہارے پائل کی جھٹکار بھی تمہاری زینت ہے، وہ زینت بھی غیر مردوں تک نہ جائے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے جو آپ کو پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام ایک
عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا کہ عورت سج کر کے، سور کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، اپنی آنکھوں پر مسکارا لگا کر کے، اپنے بالوں میں خوشبو لگا کر کے، اپنے آپ کو سجا کر کے اور سنوار کر کے وہ غیر مردوں کے سامنے نکلے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے یہ ساری تعلیمات اسی لیے تو دی ہے تاکہ سماج سے زناکاری ختم ہو جائے۔ زناکاری اور بدکاری کو روکنے کے لیے جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تب تک سماج سے زناکاری اور بدکاری نہیں ختم ہو سکتی۔ قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے، 21ویں پارے کی آخری آیتیں اور 22ویں پارے کی شروعاتی آیتیں۔ حکم تو دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، خطاب تو کیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، مگر ان کے ذریعے پوری امت کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، آج شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے، اگر شوہر محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو عورتوں کو راس نہیں آتا، ان کو یہ لگتا ہے ہمارے ارمان پورے نہیں ہو سکتے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اپنائے، حرام راستے اپنائے، غلط طریقے اپنائے۔ نبی اکرم کی بیویاں جو اس امت کی مائیں ہیں، جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے خرچے بڑھنے چاہیے، ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے، ہمیں پیسہ زیادہ ملنا چاہیے، مدینہ کی اور عورتیں بہت آرام سے رہتی ہیں، ہمیں بھی آرام سے رہنے کا حق ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی عورتوں کو یہ پیغام دلوایا کہ اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، مگر پھر تم کو نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار ہے۔ اے نبی